کہ पाकिस्तान की जो रिलीजियस क्लास है वो किस तरह एक्सपोज हुई है और ये कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाते یہ ہے کہ کون اس کا دوست ملک ہے، کون برادر ملک ہے۔ انڈیا کے بارے میں تو یہی وہ ایران اب انڈرسٹینڈ کر جانا چاہیے ایران کو کہ فلاں ملک کے ساتھ جنگ ہوگی تو ہم تباہی اتار دیں گے، امریکہ کو ہم یہ کر دیں گے۔ دوستو جنگیں جو ہے نا وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے لڑی جاتی ہوئی ہے اور یہ کیسے لوگوں کو بیوقوف بناتے تھے، کیسے لوگوں کو کہتے تھے ہم یہ کر دیں گے، جب اسرائیل کے ساتھ جنگ ہوگی تو ہم یہ کر دیں گے، جب فلاں ملک کے ساتھ جنگ ہوگی تو ہم تباہی اتار دیں گے، امریکہ کو ہم یہ کر دیں گے۔ دوستو جنگیں جو ہے نا وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے لڑی جاتی ہیں، جذبات سے نہیں لڑی جاتی۔ جنگیں مدرسے کے بچے نہیں لڑ سکتے، جنگیں یونیورسٹی MIT کے پڑھے ہوئے بچے، اسٹینفورڈ، ہارورڈ، آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے بچے لڑ سکتے ہیں، اور وہ بچے بھی جو میتھمیٹکس پڑھیں، جو فزکس پڑھیں، جو انگلش پڑھیں، جو کیمسٹری پڑھیں، جو بایو پڑھیں، جو IT پڑھیں، جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس پڑھیں۔ دھمکیوں سے آپ لوگوں کو نہیں گرا سکتے۔ ایران کیوں ناکام ہوا ہے؟ لوگوں کو میری باتیں نہیں اچھی لگیں گی پر یہ حقیقت ہے۔ یہ ہمارے پاکستان کے ایک مولوی صاحب ہیں، ذرا ان کو سنیے گا یہ کیا کہتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ وہ جنگی لباس ہے جو ہمارے مجاہدین سر پر پہنا کرتے تھے، یہ میں نے سامنے رکھا ہے، آپ کو نہیں پتا اس کا مطلب کیا ہے، یہ اس کا مطلب آپ نہیں جانتے۔ وہ کہتے تھے سر پر پہنے، میں نے کہا سر پر پہنیں گے اس وقت جس دن انشاءاللہ جناب اسرائیل کی جانب چل رہے ہوں گے۔ ہم نے یہ اس نسبت سے رکھا ہے، صلاح الدین ایوبی کی نسبت سے رکھا ہے، ہم نے محمد بن قاسم کی نسبت سے رکھا ہے، امت کے سب سے بڑے دلیر خالد بن ولید کی نسبت۔ جس دن ہم نے اسرائیل کی طرف جانا ہوگا تو بھائی اسرائیل نے تو مار مار کے تباہی اتار دی مسلمانوں کی غزہ کے اندر، تو آپ نے کب جانا ہے؟ یہ ہمارے لوگوں کو ساتھ جھوٹ بولا جاتا ہے، ہمارے لوگوں کے ساتھ ہمارے لوگوں کو ورگلایا جاتا ہے، ہمارے لوگوں کو جو ہے وہ موبلائز کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی تم جو ہے وہ جاؤ لڑو جہاد کرو۔ خود یہ سارے کے سارے جو مولوی ہیں انہوں نے پوری زندگی عیاشیاں کی ہیں، پوری کی پوری زندگی انہوں نے عیاشیاں کی ہیں، ان کے بچوں نے عیاشیاں کی ہیں، ان کے باپوں نے عیاشیاں کی ہیں، اور عام آدمی کو یہ موبلائز کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ٹھیک ہے، ان لوگوں کی پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ باہر جا کے ویسٹ میں جا کے لڑتے ہیں، حملے کرتے ہیں، یار لوگوں کے اوپر حملے کر دیتے ہیں، اور ان کو تو نہیں اس چیز کا پتہ یہ کیا کروا رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں۔ they don't know, they don't have an idea، ان کو تو ایسا کوئی آئیڈیا نہیں پتا۔ تو مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے what I understand and what I have understood کہ یار یہ طریقہ کار جو ہے نا، اب اسرائیل کی جنگ تو بند ہو گئی ہے، آپ نے کیا کردار تھا؟ ایران کے پاس اگر ڈیفنس سسٹم ہوتا، اب آپ یہ لوگوں کو کہہ رہے جاؤ 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 جا کے لڑنا ہے، ہم نے اسرائیل کی طرف چل پڑنا ہے۔ کوئی گھوڑے پہ چل پڑا ہے، کوئی اس طرح کے لباس نکال کے چل پڑا، وہ فائن ہے، لباس نہیں بچاتے۔ وہ ٹام ہاک میزائل جب چلیں گے، وہ ٹام ہاک میزائل چلیں گے عربین سی سے، وہ ایران کے نیوکلیر سائٹس کو انہوں نے تباہ کر دیا ہے۔ اپنے بچوں کو فزکس پڑھاؤ، اگر امریکہ کا مقابلہ کرنا ہے، اسرائیل کا مقابلہ کرنا ہے، ان کو فزکس پڑھاؤ، ان کو کیمسٹری پڑھاؤ، یہ لوگوں کو غلط نہ ورگلاؤ، یہ لوگوں کے ساتھ، لوگوں کے بچوں کے ساتھ یہ ظلم نہ کرو، لوگوں کے بچوں کے ساتھ یہ ظلم مت کرو، لوگوں کے بچوں کی زندگیاں مت تباہ کرو۔ لوگوں کی اپنی لوگ تو آپ کو دیکھ کے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے لیڈر ہیں، لوگ آپ کو دیکھ کے بڑے خوش ہوتے ہیں یہ ہمارے لیڈر ہیں اور یہ ہمیں راستے دیں گے، یہ ہمیں انگیج کریں گے۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اس چیز کو تھوڑا سٹڈی کریں نا، آپ کیا کر رہے ہیں؟ اب پاکستان کی ساری جو ریلیجس کلاس ہے وہ کیوں بری طرح ایکسپوز ہوئی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم نے اسرائیل کی طرف جانا ہے۔ آپ نے پورے کا پورا موقع گوا دیا اسرائیل کی طرف جاتے ہوئے۔ آپ جاتے ہیں، آپ کو پتہ نہ چلتا گولیاں کہاں سے آ رہی ہیں، میزائل کہاں سے آ رہے ہیں، بارود کہاں سے آ رہے ہیں۔ یہ کیوں ہمارے لوگوں کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ کیوں پاکستانی قوم اور ینگ جنریشن کا جو مستقبل ہے وہ سائنس نہیں ہے؟ کیوں چند ایک علماء جو ہے یہ، اور میں ابھی مجھے سوشل میڈیا پہ کسی نے بتایا، اس نے کہا جناب آپ بھی جذباتی تقریریں کریں، آپ بھی لوگوں کو کہیں ہم اسرائیل کو یہ کر دیں گے، امریکہ کو یہ کر دیں گے۔ بھائی میں نے کہا جب کر دیں گے تو پھر کر دیں گے، تو جب کر دیں گے تو پتہ لگ جائے گا کر دیتا ہے۔ جب ہوا ہی نہیں ہے تیاری، تو آج تیاری کریں گے تو 30 سال بعد 40 سال بعد یہ جو B-2 بومبر انہوں نے بنائے ہیں یہ کو آج کے لگے ہوئے ہیں ان کے پاس۔ صرف اتنا بتا دیں یہ جو B-2 بومبر ہیں یہ وہ آج کے ہیں،
सिर्फ जिन लोगों को नहीं पता, इन मौलवी साहब को क्या पता होगा, ये तो जब उड़ते हैं, देखिए अमेरिकी सदर ने, काश ये हमारे मौलवियों को पता चले, अमेरिकी सदर ने क्या कहा। अमेरिकी सदर ने कहा कि हमारे जहाज वॉशिंगटन से उड़े, उसके आगे पीछे एयर रिफ्यूलिंग, ये जो आप देख रहे हैं एयर रिफ्यूलिंग की कैपेबिलिटी मौजूद थी, और वो रास्ते में एयर रिफ्यूलिंग करते आए, करते गए, उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ। यार वो कौन लोग हैं, उन्होंने क्या तैयारियां की हुई हैं। जब तक आपको होश आएगी कि हमारे ऊपर हमला हो गया है, वो रास्ते में वापस हमला करके अटलांटिक ओशन की तरफ जा चुके हैं।